آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کسی کو چاہو تو اس نیت سے چاہو کہ وہ بھلے تمہیں ملے نہ ملے، پر اسے جب بھی محبت ملے تم یاد آؤ۔ خوشبو کا استعمال شوق سے کیجئے، لیکن یہ ضرور سوچئے کہ کہیں کردار اور اخلاق سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ اپنے اور پرائے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب کوئی پرایا زیادتی کرتا ہے تو غصہ آتا ہے، مگر جب اپنا کوئی زیادتی کرے تو غصے کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے۔ مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے: جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو، جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں اسے اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، مگر زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آپ اونچائیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو پیچھے چھوٹے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کریں، کیونکہ اترتے وقت یہ سبھی راہ میں پھر ملیں گے۔ دنیا اپنا فیصلہ خود کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے، جبکہ خوفزدہ لوگ صرف گنتی میں شمار ہوتے ہیں۔ لوگوں کے محلات دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہم تعلیم ضرور خرید سکتے ہیں، مگر عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں، مکر مت جایا کریں، درست ہو تو ڈٹ جائیں، غلط ہو تو معذرت کر لیں۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ تین خوبیاں انسان کو ممتاز کر دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ بعض اوقات اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ آپ کے دشمن زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ نے کبھی نہ کبھی بے لوث خدمت کی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ مرد بڑا ہو یا چھوٹا، پتلا ہو یا موٹا، گورا ہو یا کالا، عورت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت فقط مخلصانہ تعلق چاہتی ہے اور سچی محبت اس کی تسکین کا سامان بنتی ہے۔